بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کی اس تقریب کا میزبان یعنی نظامت کے فرائض جو ہیں وہ میرے ذمے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر بلند اقبال ہے اور مجھے بھی یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ میں اس اسمبلی کا اپنی طالب علمی کے زمانے میں حصہ رہا ہوں۔ الحمدللہ صبح کے ٹھیک 10:30 ہو چکے ہیں اور شہید پاکستان محترم حکیم محمد سعید کی روایت کے مطابق ہمدرد نونہال اسمبلی کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے ہوا چاہتا ہے۔ اسمبلی کی جو یہ تقریب ہے اس کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند باتوں کا خیال آپ لوگ رکھیے گا جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ اس اسمبلی کا پروقار انعقاد کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل فونز یا تو سائلنٹ کر لیں یا آف کر لیجیے گا، اور جو ہمارے یہاں پہ طالب علم موجود ہیں اگر آپ کو کوئی کام پڑتا ہے تو اپنے اساتذہ اکرام سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن خاموشی کو برقرار رکھتے ہوئے۔ جن لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس اسمبلی میں شرکت کے لیے، سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمدرد فاؤنڈیشن کی قومی صدر ہیں ڈاکٹر سعدیہ راشد صاحبہ، جن کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور میرے خیال میں ہم یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یا میں اپنی طالب علمی سے اگر کسی کو فالو کرتا چلا آ رہا ہوں، چاہے وہ سیریس پلیز ہوں، سیٹائر ہو، وہ کوئی تنقیدی چیز ہو، یا آج تک اس سوشل میڈیا کے زمانے میں اگر کوئی ایک 30 سیکنڈ کی کلپ کا بھی ملینز میں اس کے ویوز جائیں اور صرف ٹائٹل میں ایک نام لکھا ہوا ہو تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ اس کلپ میں کیا ہو سکتا ہے۔ اور اسے یعنی مزاح اپنی طرف، تنقید اپنی طرف، لیکن جو تعمیری تنقید یہ شخصیت کرتے ہیں میرے خیال میں شاید ممکن نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر سربراہان مملکت بھی موجود ہوتے ہیں اور ان پر بھی کوئی تنقید کی جاتی ہے تو وہ بھی مسکرا کر اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، محترم انور مقصود صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انور مقصود صاحب کا بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ ہمدرد یونیورسٹی کے رجسٹرار کلیم احمد غیاث صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ دیگر مہمان جو مہمانان گرامی یہاں موجود ہیں، حکیم عدنان صاحب موجود ہیں، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے، اتنی بڑی بڑی شخصیات یہاں موجود ہیں، سب کے نام لینا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس تقریب میں تشریف لائے۔ بہرحال ہم اپنی آج کی اس تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کریں گے۔ سب سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا، دعوت دینا چاہوں گا حافظ قاری احسان الحق سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حافظ قاری احسان الحق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ما کانا ما یکونا کا بیان انہیں سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو، اور زمین بنائی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ سو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین،
اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور سرورا دلبر عاشقاں، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور سرورا دل بر عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ خاتم المرسلین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ حافظ محمد احسان الحق صاحب آپ کا، اور میں آپ کا تعارف بھی کرانا چاہوں گا۔ بچپن ہی سے آپ قائد نونہال شہید پاکستان محترم حکیم محمد سعید کے زیر سرپرستی ہمدرد نونہال اسمبلی میں بحیثیت قاری و نعت خواں شریک ہونے کا اعزاز حاصل کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان کراچی اور مختلف ٹی وی چینلز جس میں ARY، دنیا ٹی وی، آج ٹی وی اور دیگر پر قاری و نعت خواں کی حیثیت سے شرکت کرنے کا شرف حاصل کرتے رہے ہیں، اور الحمدللہ نہ صرف ملک پاکستان کے مختلف شہروں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بار بار قاری و نعت خواں کی حیثیت سے بھی بلائے جانے کا اعزاز حاصل کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ آج کی اس ہمدرد نونہال اسمبلی کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کا عنوان جو کہ آج کی اس اسمبلی کا عنوان ہے، یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد آج اسمبلی رکھی گئی ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ آج اس میں 2 سیشنز ہیں، یعنی پہلا سیشن جو اس وقت جاری و ساری ہے، اور دوسرا سیشن جو دوپہر میں شروع کیا جائے گا۔ اس سیشن کا عنوان بزم ہمدرد نونہال اور ہمدرد نونہال اسمبلی 1985 سے جاری کامیاب سفر، یعنی یہ جو ہمدرد نونہال اسمبلی جس کا انعقاد 1985 سے جاری ہے، اس کا کامیاب سفر کس طرح رہا۔ اور یہ منفرد اس طرح سے بھی ہے کہ اس اسمبلی میں نہ صرف شہر کراچی بلکہ پورے پاکستان سے جہاں جہاں اسمبلیاں منعقد ہوتی ہیں، جن میں لاہور، پنڈی اور پشاور ہمدرد فاؤنڈیشن اسمبلی شامل ہے، ان میں جو طالب علم یا جو لوگ شرکت کرتے رہے ہیں آج وہی ہمارے مہمانان گرامی اور مقررین ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ بچوں کی جو ہیلتھ کانفرنس ہے اس کا سلسلہ بھی کئی دہائیوں سے جاری رہا ہے۔ لیکن ناظرین، اس سے قبل کہ اب ہم مزید اپنی اس اسمبلی کی کارروائی کو آگے بڑھائیں، ہمدرد فاؤنڈیشن کے بانی اور رہنما اور شہید پاکستان محترم حکیم سعید صاحب کی حوالے سے ایک ڈاکیومنٹری تیار کی گئی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر سعدیہ راشد صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک ڈاکیومنٹری تیار کی۔ تو پہلے یہ 2 ڈاکیومنٹریز چلیں گی اور اس کے بعد پھر ہم اپنی تقریب کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جی